بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے تقدیر کا کھیل۔ اسے ہم بہت سارے حصوں میں پیش کریں گے۔ حصہ اول، غربت کا سایہ۔ فاطمہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی جہاں تعلیم کا تصور صرف مردوں کی حد تک محدود تھا۔ اس کے والد ایک مزدور تھے اور روزانہ دہاڑی پر کام کرتے تھے۔ فاطمہ کی ماں بیمار رہتی تھی اور فاطمہ سب بہن بھائیوں میں سے بڑی ہونے کی وجہ سے ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ بچپن سے ہی اس کی آنکھوں میں خواب تھے، وہ پڑھنا چاہتی تھی، ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن اپنی ماں جیسی عورتوں کا علاج کر سکے۔ پیسوں کی کمی کی وجہ سے سسک سسک کر مر جاتی ہے، مگر حالات نے کبھی اس کو ہمت کو قبول نہیں کیا۔ اسکول صرف 5ویں جماعت تک تھا اور پھر کام کا بوجھ اور اس کے کندھوں پہ تھا۔ اس کا حصہ دوم ہے، خوابوں کی قربانی۔ جب وہ 15 سال کی ہوئی تو اس کے والد نے اسے ایک 40 سالہ آدمی کے ساتھ بیاہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس آدمی کے پاس پیسے تھے، ایک چھوٹا سا کاروبار تھا اور وہ وعدہ کرتا تھا کہ فاطمہ کی ماں کا علاج کروائے گا۔ فاطمہ نے بہت محنت کی، روئی، ہاتھ جوڑے، مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ ماں نے بھی مجبوری میں اسے سمجھایا، بیٹی کبھی کبھی زندگی کو قربانیوں میں بھی جینا پڑتا ہے، اور وہ شادی ہو گئی۔ شوہر سخت مزاج تھا، غصہ جلدی آ جاتا تھا، وہ فاطمہ کو صرف ایک نوکرانی سمجھتا تھا، محبت کے نام پر نہ کوئی چیز نہ تھی۔ فاطمہ خاموشی سے سب کچھ سہتی رہی کیونکہ اسے ماں کے علاج کی ضرورت تھی۔ حصہ سوم، روشنی کی کرن۔ کچھ سال بعد جب فاطمہ کی ایک بیٹی ہوئی تو وہ اس کے لیے جینے لگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جو اس کے ساتھ ہوا وہ اپنی بیٹی کے ساتھ نہ ہونے دے گی۔ اس نے چپکے چپکے پڑھنا شروع کیا، پرانے اسکول کی کتابیں، اخبار، اور جو کچھ ہاتھ آتا وہ پڑھتی۔ ایک دن اس کے شوہر نے اسے رنگوں ہاتھوں پکڑ لیا، بہت مارا، مگر فاطمہ نے ہار نہ مانی۔ اس نے ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کی درخواست دے دی، وہ قبول ہو گئی۔ شوہر نے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر فاطمہ نے کہا، اب بس، میں اپنی بیٹی کے لیے جینا چاہتی ہوں، نہ صرف تمہارے حکم پر۔ حصہ چہارم، نئی زندگی۔ فاطمہ نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ تقدیر کا کھیل پنجم حصہ، ایک ماں کا خواب۔ فاطمہ نے چھوٹے سے گاؤں میں اپنے اسکول کی بنیاد رکھی۔ شروع میں 4-5 بچیاں آتی تھیں جن کو والدین کو قائل کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتے تھے، مگر جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کی بچیاں نہ صرف پڑھ رہی ہیں بلکہ سلیقہ مند، ادب مند اور سمجھدار ہو رہی ہیں تو دھیرے دھیرے اسکول میں داخلے بڑھنے لگے۔ فاطمہ خود صبح سویرے چلی جاتی، دوپہر میں سلائی سکھاتی، رات کو نئی کتابیں پڑھتی، اور وہ کہتی، علم وہ چراغ ہے جو صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے اندر بھی اندھیرے کو ختم کرتی ہے۔ اس لیے بیٹی عائشہ اب میٹرک میں ٹاپ کر چکی تھی، اسے شہر کے بڑے کالج میں داخلہ ملا جہاں وہ ہاسٹل میں رہتی تھی۔ فاطمہ کو عائشہ نے رخصت کرتے ہوئے کہا، اب صرف ایک بات کہنی ہے بیٹی، جو دکھ میری آنکھوں میں پلتے ہیں وہ اب تمہاری کامیابیوں میں بہہ جانے چاہیے۔ ششم، جدوجہد کا دوسرا محاذ ہے۔ جب عائشہ شہر گئی تو وہاں اس کے لیے ایک نئی چیلنجز تھے۔ شہر کا ماحول، بول چال، انداز، سب کچھ مختلف تھا۔ کئی بار وہ روئی، ماں کو فون کیا، امی میں واپس آنا چاہتی ہوں، مگر فاطمہ کی آواز میں حوصلہ تھا، بیٹی تم صرف اپنے لیے نہیں ان سب بیٹیوں کے لیے لڑ رہی ہو جنہیں تعلیم کا حق کبھی نہیں ملا۔ عائشہ نے ہار نہ مانی، اسکالرشپ حاصل کی، راتوں رات کو جاگ جاگ کر پڑھا اور آخرکار میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا۔ ادھر گاؤں میں فاطمہ کا اسکول بھی ترقی کر رہا تھا، گاؤں کے لوگوں میں شعور بیدار ہو رہا تھا۔ وہ ماں باپ جو کبھی بیٹیوں کو اسکول بھیجنے پر شرمندہ ہوتے تھے اب فخر سے فاطمہ کے پاس آتے اور کہتے، ہماری بیٹی کو ڈاکٹر بننا ہے۔ حصہ ہفتم، انصاف کی جیت۔ ایک دن فاطمہ نے شوہر سے کہا جو کبھی ہی خوابوں کے دشمن تھے، بیمار پڑ رہ گئے تھے، کوئی دیکھنے والا نہ تھا، بیٹے اپنے اپنے رستے چل گئے تھے، تب عائشہ شہر سے آئی، باپ کا علاج کروایا۔ فاطمہ خاموشی سے سب سہتی رہی۔ شوہر نے پہلی بار فاطمہ کو دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھر لیے، میں تمہیں سمجھ نہیں پایا، تم تو سچ میں ایک عظیم عورت ہو۔ فاطمہ نے جواب دیا، عورت کی عظمت کو پہچاننے میں مرد اکثر بہت دیر کر دیتے ہیں۔ حصہ آٹھواں، نئی صبح۔ آج فاطمہ گاؤں کی ایک مشہور سماجی کارکن ہے، اس کا اسکول عائشہ وین ایجوکیشن سینٹر کے نام سے جانا جاتا ہے، سینکڑوں لڑکیاں وہاں ہنر سیکھتی ہیں، پڑھتی ہیں، اور اب فاطمہ بھی سادہ کپڑے پہنتی ہے، مسجد کے ساتھ والے کمرے میں رہتی ہے، مگر اس کی دعائیں پوری دنیا کی بیٹیوں کے لیے ہے۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔